جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے جناب آپ کا؟ اور اب تو روز ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، لہٰذا آپ کے کامنٹس مجھے بہت عزیز تر ہوتے جا رہے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اب سینسیبل کامنٹ کرتے ہیں اور اس پہ بات ہونی چاہیے۔ ایک جو سوال بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس پہ بات بھی ہو رہی ہے، وہ بیسیکلی نا آج کا جو ولاگ ہے اس میں 3 چیزوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ان کو انفرادی طور پر تو ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ان میں کچھ مشترکات ہیں، سملیرٹیز ہیں، کامنیلٹیز ہیں، کچھ باتیں ایک جیسی ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اور وہ 3 چیزیں ہیں، مثلا ہم پہلے تحریک طالبان پاکستان کا بہت ذکر کرتے رہے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہوگا کس کس حوالے سے ذکر کیا، کیسے بنی، کیا استعمال ہوا ان کا، کس نے بنایا، اس پہ بات ہوگی۔ پھر تحریک لبیک، وہ بھی بات ہوگی کہ تحریک لبیک اور کس طرح بنی، کس طرح انہوں نے فروغ پایا، کون کون ساتھ تھا، ان کا ڈاؤن فال کس طرح آیا، اب کیا پوزیشن ہے۔ اور تیسری تحریک جو ہے وہ تحریک انصاف ہے کہ تحریک انصاف اب کہاں پہ کھڑی ہے، اس کی تشکیل بھی کس نے کرائی تھی، کون تھا اس کے پیچھے، کون اس کو پروموٹ کر رہا تھا، اور اب کون اس سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے۔ یہ آج کے ویلاگ کا مقصد ہے۔ تینوں تحریکوں کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کو سٹارٹ کس نے کیا، اور پھر ان سے کیا مقاصد حاصل کیے گئے، اور پھر اس کے بعد اب ان سے کس طرح جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح ان سے جان چھڑائی جا رہی ہے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک ملتے رہیں گے۔ تحریک طالبان پاکستان ہمارا اپنا کریٹڈ آئیڈیا ہے، اور اس سے پہلے ہم افغانی طالبان سنا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے ایک آئیڈیا کوائن کیا، کیونکہ ظاہر ہے اس میں ہم نے اپنے لوگ ٹرین کر کے بھیجے اور بہت سارے بچے مارے گئے، اور پھر 2 سٹیجز آئی ہیں۔ ایک طرف ہم ان کو گلوریفائی کرتے رہے اور ایک طرف ان کے مظالم کا قصہ سناتے رہے۔ مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا یہ ہر روز یہ خبر آتی تھی کہ آج یہاں دھماکہ ہو گیا، آج یہاں ہو گیا، اتنے لوگ مارے گئے، اور خون آلود اور روتی پیٹتی عورتوں کی تصاویر دکھائی جاتی تھی۔ تو وہ ہمارے اپنے لوگ ہی جب ہمارے خلاف ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے جو سانحہ اے پی ایس ہے اس کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر ڈال دی گئی، ہو سکتا ہے بالکل درست ہو، ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت عرصے سے بین الاقوامی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ 70,000 ہماری جانوں کی قربانی ہوئی، اور ان جانوں کی قربانی میں ان کو شہید کرنے میں تحریک طالبان پاکستان اول تھی۔ پھر ایک کانسیپٹ آیا گڈ طالبان، بیڈ طالبان، اور بیڈ طالبان افغانستان والے ہو گئے، پھر گڈ طالبان پاکستان والے ہو گئے۔ پھر ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہم نے کہا نہیں، یہ تو بہت برے لوگ ہیں، یہ تو ظالم جابر قسم کے لوگ ہیں، اور ان پڑھ جاہل ہیں، اور یہ دہشت گرد ہیں۔ پھر ہم نے اپنے ہی لوگ جو ہے پکڑ کے امریکہ کے حوالے بھی کرنے شروع کر دیے۔ تو اب سنا ہے پھر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اب کو معافی تلافی والی سچویشن آ گئی ہے۔ ان کو تشکیل کرنے والے ہی اب ان سے کوئی بات کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کو بھی تھوڑی سی بریفنگ دی جائے گی۔ پارلیمنٹ کا اس طرح کے معاملات میں بریفنگ جو ہے بڑی مضحکہ خیز ہوتی ہے، نہ کوئی سوال کرتا ہے، چپ چاپ مٹی کے مادھو بنے، یہ جو بھی بل آتا ہے، جو بھی بریفنگ ملتی ہے اس پہ دستخط کر دیتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مقصد ڈیبیٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک وہ اگر آپ کبھی کاغذ شاغذ ٹیسٹ کروانے جائیں تو ایک نوٹری ریپبلک ہوتا ہے، اس سے ایک مور لگوانی ہوتی ہے۔ عدالتوں کے چکر میں اگر کبھی آپ پڑے ہوں، وہ جو شخص ہوتا ہے نا اس کی پہلے فیس ہوتی تھی 20 روپے، اب پتہ نہیں 100 روپے ہوگی۔ اس کے پاس جو بھی کاغذ آتا تھا اس نے مہر لگانی ہے، سائن کرنا ہے، اس نے نہیں دیکھنا کاغذ کیا ہے یہ وہ۔ تو ہماری پارلیمنٹ کا بھی رول ایسا ہی بن گیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے لگائے ہوئے پودے ہیں، اور کبھی ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، کبھی ان سے جان چھڑاتے ہیں۔ اب انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے صورتحال بہت مخدوش ہو رہی ہے، اور اب ہمیں کسی نہ کسی سٹیج پر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ فیصلہ اب بھی نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم
ایک نئی خانہ جنگی کے لیے تیار رہیں گے۔ ابھی تو سیز فائر کی بات ہو رہی ہے ان سے جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ہمارے 70,000 لوگ شہید کیے ہیں، اور سیز فائر کیا ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے جو ہے ہمارے علاقوں میں بم دھماکے نہیں کریں گے، قاتلانہ خودکش حملے نہیں کریں گے۔ عجیب سی سچویشن ہے، جن کو ہم نے پالا پوسا تھا اب وہی ہمارے دشمن بنے کھڑے ہیں۔ اب آ جائیں دوسری تحریک کی طرف، اور دوسری تحریک ہے تحریک لبیک۔ خادم حسین رضوی مرحوم کہ اس کے روح رواں تھے، بڑے زبردست مقرر تھے، اردو پنجابی مکس کر کے بات کرتے تھے، اور اس کے اندر کوئی گالم گلوچ بھی ہو جاتی تھی اور لوگ اس پہ واہ واہ سبحان اللہ کیا کرتے تھے۔ جو فیض آباد دھرنا تھا اس میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی انہی کے لوگ ہیں، کیونکہ جس طرح انہیں تحفظ دیا گیا، جس طرح پولیس نے اگر کارروائی کرنے کی کوشش کی تو پولیس کو وہاں سے بھگا دیا گیا، اور جو ان کے ارادے تھے وہ بڑے متشدد قسم کے تھے، اور وہ متشدد قسم کے ارادوں کے ساتھ انہیں فلی طور پہ پروٹیکٹ کیا گیا۔ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا تھا اگر اس پر عمل کیا جاتا تو آج یہ معاملہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن یہ بعض اوقات ہم اثاثے بنا کے بچا کے رکھتے ہیں مستقبل میں کام کرنے کے لیے۔ پھر اللہ مغفرت کرے، خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا، سعد رضوی صاحب کو ان کی گدی نصیب ہوئی، اور اس کے بعد اچانک ہی یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک پھر منظر عام پہ آئی، اور کس طرح انہیں پروجیکٹ کیا گیا۔ اب حکومتی سطح پر بیانات مختلف تھے شروع میں، جس میں فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ تو انڈین ایجنٹ ہے، را کے ایجنٹ ہے، پیسے کھاتے ہیں، یہ تو بھارت کے ایجنڈے پہ چلتے رہے۔ لیکن پھر جب باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ، معاہدے، مفتی منیب، وہ لفافہ سرخ موروں والا وہ آیا، تو پھر اس کے بعد وزراء کو بھی تھوڑا سا قرار آ گیا۔ اور لیکن ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا تحریک طالبان، تحریک لبیک، یہ متشدد جماعتیں ہیں۔ یہ جو ابھی تازہ دھرنا ہوا ہے اس میں بھی سنا ہے پولیس والے 7 سے 8 اپنی جان سے گئے، اور میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا سوشل میڈیا پر، اور اس میں وہ پولیس والا جو جاں بحق ہوا، شہید ہوا، اس کے بھائی کا انٹرویو تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی کو اتنی بے دردی سے مارا گیا ہے کہ اس کے جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں ہے، کوئی پولیس نے اسلحہ نہیں دیا، صرف لاٹھیاں تھیں اور وہ موب کا مقابلہ کر رہے تھے، کوئی ان کی تیاری نہیں تھی، تو ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ پولیس کو ہمیشہ ہم اسی طرح کے مظالم کے میں نشانہ بناتے ہیں اور بعد میں ان سے اظہار افسوس کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جماعتیں کس نے کریٹ کی یہ تو اب تک آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور پھر ان سے کیا کام لیا گیا، اس سے لالیسنس کا، انریسٹ کا کام لیا گیا، اور پھر ان سے خائف کون ہوا؟ ہمیں نہیں اتنا پتہ تھا تحریک لبیک پاکستان اور ٹی ایل پی کا، ٹی ٹی پی کا، تو وہ ہمیں اتنا زیادہ نہیں پتہ۔ وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہی کبھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی کر لی ہے، کبھی کہتے ہیں ہم ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تیسری تحریک پہ بات کرتے ہیں۔ تیسری تحریک جناب بڑی مقبول تحریک ہے، اور وہ تحریک انصاف ہے، اور اس کا آغاز بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے کیا۔ اب تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ کس نے دھرنے کرائے، کس نے جو ہے وہ لاہور میں جلسہ کروایا۔ ظاہر ہے وہ جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام ان کا برین چائلڈ تھا، حمید گل صاحب نے بھی اس کی پرورش کی ہوئی ہے، اور اس کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا گیا کہ حد ہی نہیں، اور پھر حتیٰ اتنا زیادہ کیا گیا کہ پوری فوج تحریک انصاف کے پیچھے ویزیبلی کھڑی ہو گئی۔ پہلی دو جو جماعتیں ہیں ان کے پیچھے ویزیبلی نہیں کھڑی ہوئی، یہاں تو آئی ایس پی آر کے بیانات آئے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے حق میں۔ یہ بھی متشدد جماعت ہے اور تشدد کرنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے عمران خان کی تقریریں نکال لیں، کبھی پی ٹی وی پہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں پولیس والوں کو اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، کبھی سول نافرمانی اناؤنس کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے تحریک انصاف کو لانے والوں نے حکومت سونپ دی، اتنا بڑا منصوبہ بنایا۔ تحریک طالبان اور تحریک لبیک کو ابھی تک حکومت نہیں سونپی، اور پھر وہ حکومت جب ان کے پاس چلی گئی تو پھر اب یہ خود ناراض ہو گئے۔ تینوں قصوں میں آپ یہ دیکھ لیجئے
کہ وہی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، وہی لوگ ایک پنیری لگاتے ہیں، اسی کا پودا بنتا ہے، اور جب اس کا پھل کڑوا نکلتا ہے تو پھر اسی سے جان چھڑاتے ہیں۔ ان تینوں تحریکوں میں جو مشترکات ہیں، ان کا وائلنس ان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ تینوں کی بیک ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کی، تینوں کے بارے میں پارلیمنٹ کوئی سوال نہیں کر سکتی۔ تینوں سے جب مقصد پورا ہو جائے گا تو انہیں ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ تینوں کے عزائم جو ہیں اس میں سے پہلا عزم یہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں انریسٹ چاہتے ہیں۔ آج کل حکومت نے جو اس ملک میں صورتحال کر دی ہے، اس سے وہ ظاہر ہے انریسٹ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ تین تحریکوں کی کہانی ہے۔ اب آپ اس میں خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کو بنانے والے، لانے والے، بگاڑنے والے اور ان سے جان چھڑانے والے کون ہیں، اور کون انہیں استعمال کرتا ہے، اور پھر کون انہیں شاپنگ بیگ کی طرح استعمال کر کے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔